میرے ساتھ نکالیے اعمال کی کتاب، اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ اور خدا کے زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور پھر وہ دربے اور لسترا میں بھی پہنچا تو دیکھو وہاں تیموتھیوس نام ایک شاگرد تھا، اس کی ماں تو یہودی تھی جو ایمان لے آئی تھی، مگر اس کا باپ یونانی تھا۔ آمین۔ آج تیموتھیوس کی زندگی کے تعلق سے میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ دیر کے لیے بات کریں۔ تیموتھیوس بائبل مقدس کا ایک خوبصورت کردار ہے، اور پولس رسول کا یہ بڑا منجھا ہوا اور بڑا پیارا فرزندوں کی طرح ایک شاگرد ہے جس کو پولس بہت محبت کرتا ہے، اور اس نے پولس کی خدمت کے اندر بہت نمایاں کردار ادا کیا۔ جب یہ پولس کے ساتھ جڑا تو پھر اس کے بعد یہ جدا نہ ہوا جب تک پولس کی زندگی رہی، اور اس نے ان دکھوں کو بھی پولس کے ساتھ مل کر برداشت کیا جو انجیل کی خدمت کے لیے انہیں اٹھانے پڑے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ یہ ایک مخلوط نسل ہے، اس کا باپ جو ہے وہ یونانی ہے، لیکن اس کی والدہ جو ہے وہ یہودی ہے، اور محض یہودی بھی نہیں ہے بلکہ ایک ایسی عورت ہے جو مسیح پر ایمان لے آئی ہے اور مسیح کو جانتی ہے اور مسیح کو پہچانتی ہے۔ اور ایک اور جگہ پر اگر دوسرا تیموتھیوس اس کا پہلا باب اس کی 5ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر ہمیں ایک اور سٹیٹمنٹ ملتی ہے جو لیٹر پولس رسول نے تیموتھیوس کو لکھا تھا۔ اس کے اندر پولس لکھتا ہے، اور مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد دلایا گیا ہے جو تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے۔ پولس رسول کی اس سٹیٹمنٹ کے اندر ہمیں یہ چیز واضح طور پر نظر آتی ہے کہ نہ صرف اس کی ماں بلکہ اس کی نانی بھی مسیح پر ایمان لے آئی تھی، اور پولس کہتا ہے کہ انہوں نے ضرور تجھے تعلیم بھی دی ہوگی۔ تو اس شخص نے، اس نوجوان نے اپنے گھر کے اندر اس ماحول کو دیکھا۔ میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ یقیناً اس کا باپ بھی مسیح کے پاس آ چکا تھا تو وہ یونانی غیر اقوام سے تھا، لیکن چونکہ اس کی والدہ مسیح کو قبول کر چکی تھی اس لیے یہ بھی اپنے والد کو مسیح کے پاس آتا ہوا دیکھ چکا تھا۔ تو یہ ایک ایسی فیملی تھی جو مسیح کو جانتی تھی۔ پولس رسول کا لسرا کے مقام پر جو پہلا دورہ تھا، جو اس کا پہلا مشنری دورہ تھا، بتایا جاتا ہے کہ تیموتھیوس نے پولس رسول کے پہلے مشنری دورے کے دوران توبہ کی تھی۔ جب وہ لسرا پہنچا اس نے وہاں پر انجیل کی منادی کی، اس نے خداوند کے کلام کو بیان کیا، تو یہ نوجوان مسیح پر ایمان لے آیا اور اس نے مسیح کے ساتھ چلنے کا عہد کیا۔ اس نے اپنی زندگی مسیح کو دی اور اس نے خداوند کو قبول کر لیا۔ اور میں اس چیز سے حیران ہوتا ہوں کہ اس نوجوان کو ایک مسیحی ماحول ملا ہے۔ اس کی والدہ، اس کی نانی، اس کے والدین اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ نجات پائے، خداوند کی طرف آئے اور اس ماحول کے اندر بڑھے اور ترقی کرے جو مسیحی گھرانے کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں جب بھی ان بچوں کو دیکھتا ہوں، زارش کو دیکھتا ہوں، سمرون کو دیکھتا ہوں، مورس کو دیکھتا ہوں، اور موزس کو دیکھتا ہوں، وائس کو دیکھتا ہوں، نسی کو دیکھتا ہوں، یائر کو دیکھتا ہوں، یہ وہ بچے ہیں، اور یہاں پر اور بہت سے ایسے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو مسیحی گھرانوں میں پیدا ہوئے، اور جب انہوں نے ہوش سنبھالی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر کے اندر دعا کرنے کا رجحان ہے، خدا کے کلام کو پڑھنے کا رجحان ہے، گیت گانے کا رجحان ہے، فیملی پریئر کا رجحان ہے، چرچ جانے کا رجحان ہے، عبادات میں جانے کا رجحان ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ ساری چیزیں انہیں مسیحی نہیں بنا سکتی۔ انہیں مسیحی بننے کے لیے ایک اسپیشل انکاؤنٹر کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ خداوند کے ساتھ شخصی طور پر ملاقات نہیں کر لیں گے، یہ ماحول اس آیت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ دیکھیں دوسرا تیموتھیوس اس کا 3 باب اس کی 15ویں آیت پہ لکھا ہے، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ یہ نوشتے کیا ہیں جی؟ یہ تجھے مسیح تک لا سکتے ہیں، مسیح پر ایمان لانے کے لیے تجھے دانائی بخش سکتے ہیں، لیکن ان کے محض تعلیم پا لینا تیرے لیے نجات کا باعث نہیں ہو سکتا۔ میں اس چیز کے بارے میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ بہت سے پاسبانوں کے بچے اس دور سے مسیح کے ساتھ نہیں چل پاتے جس طرح سے ان کے والد خدا کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی والدہ خدمت میں بڑھ رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک المیہ ہے کہ پاسبانوں کے اگر 1000 بچے ہیں تو 1000 میں سے شاید 5 ایسے ہیں جن کی گواہی ٹھیک ہو، حالانکہ وہ بچے مسیح کے کلام کو براہ راست سن رہے ہوتے ہیں، عبادات میں جاتے ہیں،
اپنے والدین کے ساتھ جاتے ہیں اور ان میں سے موسٹلی ایسے ہوتے ہیں جو خدمت کا کام بھی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، دریاں بچھا رہے ہوتے ہیں، کروسیڈز کے اندر ساؤنڈ لگا رہے ہوتے ہیں، ساز بجا رہے ہوتے ہیں، کتابیں اٹھا کے دے رہے ہوتے ہیں، بپتسمے دے رہے ہوتے ہیں ساتھ، لیکن تو بھی یہ ماحول تو ان کے پاس موجود ہوتا ہے، لیکن وہ اسپیشل انکاؤنٹر تک نہیں پہنچتے۔ جب تک مسیح کے ساتھ ان کی شخصی ملاقات نہیں ہوگی وہ اپنے باپ کی گواہی کو آگے لے کر نہیں بڑھ سکیں گے۔ آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مسیحی ماحول دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے لیے شدت سے دعا بھی کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں ہر روز گیت ہی لگتے ہیں، فلمی گانے نہیں لگتے، آپ کے گھر کے اندر اونچی آواز میں کلام لگائے جاتے ہیں تو آپ اس سے یہ سمجھ لیں گے کہ ہمارا بچہ بھی اب نجات یافتہ ہی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کے بچے کو ذاتی طور پر مسیح کے ساتھ ایک شخصی رابطے کی ضرورت ہے۔ اگر ذاتی طور پر وہ مسیح کے ساتھ اس رابطے میں داخل نہ ہو پایا تو وہ جب جوانی کے دور میں داخل ہوگا تو وہ مسیح کا انکار کر دے گا۔ یہ ایک لمبی تاریخ ہے مسیح خادمین کے بچوں کی، جن کے اندر انہوں نے بچپن تو گزارا جیسے تیسے ماں باپ کے زور زمائی کے ساتھ، کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ ابھی والدین ہمیں روٹی کھلا رہے ہیں، کپڑے پہنا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہم کیسے ان کے خلاف کھڑے ہوں، چاہے ان کا دل نہیں بھی کرتا وہ عبادتوں میں شریک ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، جوانی کے دور میں داخل ہوتے ہیں، خود کمانا شروع کر دیتے ہیں، انڈیپینڈنٹ لائف گزارنا شروع کر دیتے ہیں، اس وقت اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شدت سے اپنے بچوں کے لیے دعا کریں کہ خداوند ہمارے بچوں کو جو کچھ ہم دے سکتے تھے ہم نے دیا ہے، ایک مسیحی گھرانہ دیا ہے، انہیں ایسا ماحول دیا ہے جہاں پر وہ اس بات کو سمجھ پائیں کہ مسیحی گھرانہ کیسا ہوتا ہے اور ایک مسیحی کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ لیکن تو بھی ہم اس کو تجھ سے ملاقات اس طور سے نہیں کروا سکتے کہ وہ تجھے شخصی طور پر جان لے۔ شخصی طور پر جاننے کے لیے تو خود اس کی زندگی میں آ، اس کی زندگی میں ایسے حالات پیدا کر کے وہ تجھے جان پائے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جارج مولر کی لائف کے اندر یہ بات ہم نے بڑی وضاحت سے پائی۔ جارج مولر کو خدا نے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوتا کئی بار وہ گرا، کئی بار اس نے ارادہ کیا کہ میں خداوند کے ساتھ چلوں گا، لیکن وہ خداوند کے ساتھ نہ چل پایا۔ اس نے اپنے یقین سے اس بات کا ارادہ کیا، اس نے پورے ایمان سے اس بات کا ارادہ کیا کہ اب میں مسیح کے ساتھ چلوں گا، لیکن گناہ اس کی زندگی میں پھر غالب آ گیا، کیونکہ اس نے محض ارادہ ہی کیا تھا، مسیح کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کیا تھا۔ جب اس نے اپنی زندگی مسیح کے تابع کر دی، اپنا آپ سرنڈر کر دیا، تو خدا نے اسے پکڑ لیا اور خدا نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ہاللیلویا۔ اور خوبصورت بات میڈن کروتھرز کی لائف میں بھی بالکل اسی طرح کے احوال پائے جاتے ہیں۔ اس کو بھی خدا نے اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوتا، اس کی زندگی کے اندر مد و جزر آتے رہے۔ کبھی وہ خداوند کی طرف آتا، پھر ڈاؤن ہوتا، پھر آتا، لیکن ایک وقت اس کی زندگی میں ایسا آیا جب وہ گناہ سے ٹوٹلی طور پر مغلوب ہو چکا تھا اور اسے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی۔ اس وقت میں اس نے اپنا آپ خداوند کے سامنے انڈیل دیا، اس نے کہا خداوند مجھے ان گناہوں سے رہائی دے، میں ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتا، اور پھر خدا نے اس کو رہائی بخشی، اس کو آزاد کر دیا۔ اس نوجوان کے تعلق سے، تیموتھیوس کے تعلق سے بھی ہم نے پڑھا کہ اس کی والدہ مسیحی تھی، اس کی نانی مسیحی تھی، اس نے تعلیم پائی تھی، لیکن تو بھی اسے شخصی طور پر اپنے گناہوں کا خداوند کے حضور اقرار کرنے کی ضرورت تھی، اور اس نے پولس رسول کے سامنے اس کا اقرار کیا، اس نے توبہ کی۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی کہ ہم محض توبہ کر لیں اور اس کے بعد پھر سب خیر ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس نے خدمت کا آغاز اسی وقت نہیں کیا جب پولس رسول اپنے دوسرے مشنری دورے پر واپس آیا لسترا میں، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے، اعمال کی کتاب اس کے 16ویں باب کی 3 آیت میں، پولس نے جب یہ دیکھا کہ یہ نیک نام ہے، اور اس نے کہا پولس نے چاہا کہ یہ میرے ساتھ چلے۔ کس نے چاہا جی؟ یہ پولس کی خواہش تھی یا یہ تیموتھیوس کا اپنا ارادہ تھا یا اپنا خیال تھا؟ پولس جو خواہش کر رہا ہے، پولس جو خیال ظاہر کر رہا ہے، یہ پولس کا ذاتی خیال نہیں ہے، یہ پاک روح کا خیال ہے۔ لیکن پولس رسول کے پہلے مشنری دورے اور دوسرے مشنری دورے کے درمیانی وقفے کے اندر تیموتھیوس خداوند کے ساتھ دعا میں جھکا رہا اور خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ اس نے اپنی گواہی کو تھامے رکھا، اس نے لوگوں کے سامنے مسیح ہونے کا جو اقرار کیا تھا وہ اس پر کھڑا رہا، دعا کرتا رہا، کلام پڑھتا رہا، خدا کے قوانین پر عمل کرتا رہا، اور اس نے اس سارے پیریڈ کے اندر اس تمام علاقے کے اندر اپنی نیک نامی کو قائم کر دیا۔ اور لوگ کہنے لگے کہ جناب اس نوجوان نے توبہ کی تھی، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی گواہی بڑی اچھی ہے،
یہ دعا کرتا ہے، یہ کلام پڑھتا ہے، یہ مسیح کے ساتھ چلتا ہے، اور ایک مسیحی کے اندر جو گواہی موجود ہونی چاہیے، جو کردار موجود ہونا چاہیے، اس کے اندر ہے۔ تو لکھا ہے کہ پولس نے یہ خواہش ظاہر کی، پولس نے یہ چاہا کہ یہ میرے ساتھ چلے۔ ہوتا کیا ہے، بہت سے لوگ توبہ کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد بپتسمہ بھی لیتے ہیں۔ ہم نے زیادہ تر تعداد ایسے لوگوں کی دیکھی ہے، توبہ کرنے کے بعد، بپتسمہ لینے کے بعد پھر وہ چرچ نہیں آتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب سے بڑا فرض ادا کر لیا۔ بپتسمے سے پہلے وہ چرچ آتے تھے، لیکن جیسے ہی بپتسمہ لیا انہیں لگتا ہے اب تو گناہ دھل گئے ہیں، اب تو میں آزاد ہو گیا ہوں۔ زیادہ چرچ آنے کی بجائے وہ چرچ آنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ شیطان انہیں گمراہ کر دیتا ہے۔ لیکن تیموتھیوس نے جب بپتسمہ لیا، اپنی زندگی خداوند کو دی، تو اس نے خداوند کو چھوڑ نہیں دیا، وہ خداوند کے ساتھ چلتا رہا۔ اس نے اپنی گواہی کو قائم کیا، لوگوں کے سامنے اپنی گواہی کو لے کر آیا، اور اسی گواہی کی بیس پر پولس رسول نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ میرے ساتھ چلے، اور پھر وہ اس کے ساتھ گیا اور اس نے خدمت کا آغاز کر دیا۔ اور اس نوجوان کو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ کس طور سے خدا نے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا ہے۔ میرے عزیزو، تابعداری بڑی چیز ہے۔ اگر آپ تیموتھیوس کے نام جو خطوط پولس رسول نے لکھے ہیں ان کو پڑھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ کس طور سے خدا اپنی بلیسنگ کو اس نوجوان پر ظاہر کر رہا تھا، اور پولس رسول نے اس کو تعلیم دی۔ جو بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ اس نوجوان نے جب مسیح کو قبول کر لیا اور پولس کے ساتھ جڑ گیا تو پھر یہ واپس نہیں گیا، یہ چلتا رہا۔ چلتے رہنے میں، تابعداری میں چلتے رہنے میں ہی برکت ہے، اسی میں ترقی ہے۔ اور اگر ہم مسیح کے ساتھ چلتے نہیں رہیں گے تو ہماری گواہی بھی قائم نہیں رہے گی۔ اگر ہم خداوند سے ہر روز فضل نہیں مانگیں گے کہ خدا مجھے اپنے ساتھ چلنے کا فضل دے، میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، مجھے دعا کرنے کا فضل دے، مجھے کلام پڑھنے کا فضل دے، مجھے گواہی دینے کا فضل دے، مجھے کلام سنانے کا فضل دے، تو ہم کبھی بھی قائم نہیں رہ سکیں گے۔ ابھی لاسٹ جمعے جب ہم دعا کرنے کے لیے بیٹھے تو پاسٹر شاہد نے ایک خوبصورت بات ہمیں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ جب تک کوئی شخص اپنے آپ کو خدا کے تابع نہیں کر دیتا کہ خداوند میں دعا تو کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے دعا نہیں ہو پاتا، تو میری مدد کر، اتنی دیر تک وہ شخص دعا نہیں کر پائے گا جب تک وہ خدا سے فضل نہیں مانگے گا۔ آپ کو پتا ہے یہ سب سے آسان کام ہے، آنکھیں بند کرنا اور خدا سے باتیں شروع کر دینا، لیکن یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ اسی میں سب سے زیادہ نیند آتی، اسی میں سب سے زیادہ پریشانیاں ہیں، اسی میں سب سے زیادہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اور وہ مسیحی جو دعا کرنا شروع کر دیتا ہے، جو دعا میں لگ جاتا ہے، وہ شیطان کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ اور شیطان کبھی بھی کسی مسیحی کو اتنا اسٹرانگ نہیں دیکھنا چاہتا کہ وہ خداوند کے ساتھ اس دعائیا دائرے کے اندر داخل ہو جائے جہاں پر برکات ہے۔ اور تیموتھیوس اس بات کو جانتا تھا، اس نے پولس کی زندگی کو دیکھا تھا کہ پولس کس طرح سے دعا کرتا ہے، پولس کس طرح سے مشقت کرتا ہے مسیح کی منادی کرنے کے لیے، انجیل کو پھیلانے کے لیے، اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے، کمائی کر کے لوگوں کو ہیلپ کرتا ہے، اور انجیل کی خدمت کے لیے اپنے ہاتھوں کی کمائی کو بھی پیش کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تیموتھیوس دیکھ رہا تھا اور وہ سیکھ رہا تھا۔ سیکھتا کون سا شخص ہے جی؟ جو چلتا ہے تابعداری کے اندر۔ جو تابعداری کے اندر نہیں چلتا وہ سیکھ نہیں سکتا، خواہ وہ آپ کے ساتھ چل رہا ہو، وہ نہیں سیکھے گا، کیونکہ وہ شخص اپنی مرضی کرنے والا ہے، اپنی مرضی منوانے والا ہے۔ اگر اس نے کسی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا ہے، بہت سی خدمات میں ہم نے ایسے دیکھا ہے، لوگ جڑ جاتے ہیں، ساتھ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، 12 ہم یہ بات یہاں سے بتا چکے ہیں، ہم کہتے ہیں جی آئیں، لیکن جب انہیں بلاتے ہیں تو وہ تابعداری نہیں کر پاتے، وہ ہمیں اپنی مرضی بتاتے ہیں، اور وہ تھوڑے دن چلتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، پھر وہ سوچتے ہیں کہ یہ کام ہماری سمجھ کے مطابق نہیں ہے۔ چند ایک لوگ تو ایسے بھی چلے جنہوں نے پہلے میٹنگ میں ہمیں مشورے دینے شروع کر دی، گاڑی میں بیٹھ، ابھی ایک بھی عبادت انہوں نے کی نہیں، ابھی عبادت پہ ہم جا رہے تھے، لیکن راستے میں وہ اپنے مشورے دے رہے تھے کہ آپ ایسے نہ کیا کریں، آپ ایسا کیا کریں، جبکہ اس کو تجربے سے بات سیکھنی چاہیے تھی کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آخر کوئی تو وجہ ہوگی جو اتنے سالوں سے ایسا کر رہے ہیں۔ اس نے بیٹھتے ساری اپنے مشوروں کی پٹاری کھول لی، اور ہوا کیا، اگلی میٹنگ میں وہ آیا نہیں، کیونکہ ہم نے اس کا مشورہ نہیں مانا۔ بھائی کیوں مانے ایسے شخص جو غلط بات کر رہا ہے، انٹرینڈ ہے؟ پہلے اس کو یہ پروف تو کرنا ہوگا کہ میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، پہلے اسے پروف تو کرنا ہوگا کہ میں مسیح کے لہو سے دھل چکا ہوں، پہلے اسے پروف تو کرنا ہوگا کہ میرا کریکٹر کیا ہے، پھر کہیں جا کے اس کی جگہ بنے گی، پھر کہیں جا کے اس کی ورث بنے گی اور اس کی بات قابل قبول ہوگی۔ لیکن ایسے تو نہیں کہ آپ آئیں، جڑیں اور ساتھ ہی مشورے دیں، اور اگر مشورے نہ مانے جائیں تو پھر آپ ناراض ہو جائیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہمیں ملے ہیں اور ہم نے ان کو دیکھا، لیکن تیموتھیوس کے تعلق سے ایسی کوئی بات نہیں۔ تیموتھیوس نے تابعداری سے پولس کے ساتھ خدمت کی، اور جو کچھ تعلیم اس سے ملتی رہی وہ اسے تھامے رہا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، پہلا تیموتھیوس کا 4 باب اس کی 12ویں آیت، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے،
یہ تعلیم اسے ملی تھی کہ تو ینگ ہے، تو جوان بچہ ہے، میرے فرزندوں کی طرح ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن۔ آمین۔ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، اور تو کلام کرنے کے لیے، اس سے پہلے کہ آپ کلام کریں کسی سے، پلپٹ پہ کھڑے ہو کے کلام سنائیں، گواہی دیں، اس سے پہلے آپ کو دیکھ لینا ہوگا کہ کیا میں نے اس کلام کے لیے جگہ بنا لی۔ آج ہمیں جلدی ہے کلام سنانے کی، ہم بہت اتاولے ہیں کہ ہم جلدی جلدی کلام سنائیں۔ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ شاید اگر ہم نے خدمت شروع نہ کی تو لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ لوگ واقعی جہنم میں جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے خداوند کے پوچھے بغیر منادی شروع کر دی تو جو نہیں جا رہے وہ بھی چلے جائیں گے، آپ ان کو لے جانے کا باعث بن جائیں گے۔ اس لیے سٹے کریں اس سے پہلے کہ آپ اپنی گواہی کو چرچ کے اندر ڈیولپ کریں، اتنی دیر تک اپنے منہ کو بند رکھیں اور گواہی دیں، لوگوں کو بتائیں کہ خداوند میری زندگی میں کیا کام کر رہا ہے، اس حد تک رہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ آغاز ہی بڑی بڑی چیزوں سے کر دیں۔ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن، اپنا بہیویئر شو کریں۔ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ بدتمیز نوجوان ہے، اور لوگوں کو یہ بھی پتا چل گیا کہ اس نے بپتسمہ لے لیا ہے، اور بپتسمہ لینے کے بعد اب بھی بدتمیزی جاری ہے، تو پھر تبدیلی تو نہیں آئی۔ وہ کہیں گے یہ لڑکا صحیح نہیں ہے، چاہے وہ جہاں کہیں جا کے کلام سنائے، جو مرضی کرے، اس کی گواہی اتھینٹک نہیں ہے۔ وہ نوجوان جو بدتمیز تھا، اپنے والدین سے بدتمیزی کرتا تھا، محلے کے اندر بدتمیزی کرتا تھا، جب وہ بدل جائے گا، حلیم ہو جائے گا، لوگ اس کی گواہی کو دیکھیں گے، لوگ کہیں گے یار کچھ فرق تو پہ گیا، جیسے تبدیلی آ رہی، اس نے بپتسمہ لیا ہے، واقعی بھی اس نے صحیح بپتسمہ لیا ہے، اس نے اپنے آپ کو خداوند کے تابع کیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے چال چلن کو، اپنی گواہی کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور مسیح کے لیے خدمت کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ برائیاں ہمارے اندر ہی موجود ہوتی ہیں، ہم خدا کے حضور ٹھہر کر خدا سے فضل نہیں مانگتے کہ خداوند یہ اتنی غلط چیزوں کو لے کر جب میں لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میری گواہی تو کسی کام کی نہیں ہوگی، اس کا اثر ہی نہیں ہوگا۔ پاسٹر ولیم سیمول بتاتے تھے کہ بہت سے لوگوں نے تو محض میری زندگی کو دیکھ کے توبہ کر لی، کیونکہ ان کی زندگی اچھی نہیں تھی، شراب پینا، جھگڑے کرنا، برے کام کرنا، ہر قسم کا نشہ وہ کرتے تھے اور برائیاں ان کے اندر تھیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب میں نکلا خدمت کرنے کے لیے تو لوگوں کے لیے حیرت کا سبب تھی یہ بات کہ یہ شخص تو شراب پیتا تھا، یہ شخص تو کیسے اس نے شراب چھوڑ دی، کیسے اس نے نشے چھوڑ دے، کیسے اس نے بدکاریاں چھوڑ دی، کیسے اس کی زندگی بدل گئی۔ واقعی اس کی زندگی کے اندر مسیح آیا اور پھر وہ مسیح کے پاس آنے لگے اور چرچ بھرنے لگا۔ لیکن یہاں سب کچھ جوں کا توں ہے، ٹائیں بدل رہی ہیں، سٹڈ بدل رہے ہیں، پرفیوم بدل رہے ہیں، اور خدمت کی تیاری ہو رہی، بائبلیں بدل رہی ہیں، گولڈن بائبل آ رہی، کبھی سلور بائبل آ رہی، لیکن گواہی کچھ بھی نہیں، زیرو کی زیرو۔ تیموتھیوس نے توبہ کرنے کے بعد ایک لمبا عرصہ دعا میں گزارا ہے، اور پھر سیکنڈ جب اس کا دوسرا مشنری دورہ پولس کا، اس میں وہ اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اس کو اس چیز کے لیے دعوت دیتا ہے کہ تو میرے ساتھ خدمت کر۔ وہ اس خدمت کو قبول کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد پولس اس کو تعلیم دیتا ہے کہ اپنی جوانی کی خبر گیری کر، تو ینگ ہے۔ ہم اس دور میں سے گزر چکے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے آغاز کیا تو بہت سے مسائل تھے، اور بہت سے لوگ ہمیں کہتے تھے کہ بیٹا آپ اتنی چھوٹی عمر میں کلام سنانے نکل کھڑے ہوئے۔ پاسٹر جسٹن نے تقریباً 18 سال کی عمر میں، 18-19 سال کی عمر میں کلام سنانا شروع کر دیا تھا، شاید اس سے بھی کچھ قبل، اور میرا بھی تقریباً یہی ایج گروپ تھا۔ 20 سال سے پہلے میں نے خدمت شروع کر دی تھی۔ پاسٹر شاہد نے بھی، ڈیوڈ نے بھی، پاسٹر شفیق نے بھی، مبین نے بھی، ہم سب وہ لوگ ہیں جو 20 سال سے کم کی عمر سے خدمت کر رہے ہیں اور ابھی تک خدا کے فضل سے کر رہے ہیں۔ لیکن ان تمام سالوں کے اندر ہماری گواہی خداوند کی مہربانی سے قائم رہی، ہاللیلویہ، اور ہماری گواہی کے قائم رہنے کی وجہ ہی سے میری خدمت لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ آج ایک بھائی کا مجھے فون آیا، اس نے مجھے کہا کہ پادری صاحب میں آپ کے پیغامات سن رہا ہوں اور میں آپ کو گواہی دینا چاہتا تھا، تقریباً 1.5-2 ہفتے سے یہ گواہی میرے اندر تھی، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ گواہی اور مضبوط ہو جائے۔ اس نے کہا میں سگریٹ پیتا تھا اور میں ڈبیوں کی ڈبیاں پیتا تھا، اور میں ایک چرچ میں بھی جاتا تھا، میں نے بپتسمہ بھی لے رکھا تھا، اور میری بیوی بھی دعا کرتی، میں بھی دعا کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے اندر نشہ بازی کی اسپرٹ تھی۔ اور اس نے کہا کہ جب میں آپ کا کلام سن رہا تھا رات کو تو میرے دل میں خداوند نے ایک عجیب تبدیلی پیدا کی اور میرے اندر نشے کے لیے نفرت پیدا ہو گئی، اور اس نے کہا کہ 2 ہفتے سے میں سگریٹ نہیں پی رہا، اور اس نے کہا خداوند کا شکر ہے کہ اب میرے اندر سگریٹ پینے کی طلب بھی نہیں ہے۔ آمین۔ یہ کیسے ہے؟ جب ہم اپنی تابعداری کو خدا کے پاس لے کر آتے ہیں، خدا سے قوت مانگتے ہیں، روتے ہیں اس بات کے لیے کہ خداوند اس گواہی کو خراب نہ ہونے دینا، تو پھر خدا بھی لاج رکھتا ہے، خدا اس بات کی پاسداری کرتا ہے کہ یہ شخص اپنے ابیلٹی سے، اپنی صلاحیت سے خدمت کا دعوے دار نہیں ہے،
بلکہ یہ میرے فضل پر تکیہ کر رہا ہے اور میں اسے اپنے جلال کے لیے استعمال کروں گا. ہاللیلویا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نوجوان نے ایسا ہی کیا. اس نے خداوند کے ساتھ چلنے میں زور مارا, اپنی گواہی کو اس نے دکھایا ہے. دیکھیں پولس رسول اس سے کیا کہتا ہے. دوسرا تیموتھیوس اس کا پہلا باب اس کی 6 آیت میں, اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ تو خدا کی اس نعمت کو چمکا دے. خدا کی اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہے. اس نعمت سے غافل نہ رہ جو تجھے حاصل ہے اور نبوت کے ذریعے بزرگوں کے ہاتھ رکھتے وقت تجھے ملی تھی. یہ پہلا تیموتھیوس اس کا 4 باب اس کی 14 آیت. دونوں باتوں میں پولس اس سے یہی کہہ رہا ہے. ایک جگہ پر وہ کہتا ہے میں نے ہاتھ رکھے, ایک جگہ پہ بزرگوں کی بات کرتا ہے. مطلب جب اس کو بلیس کیا گیا, اس کو روح کا بپتسمہ ملا, روح کی نعمتیں اس کو ملی, تو بہت سے لوگوں نے اس کے لیے پریئر کی, بہت سے لوگوں نے اس کے لیے دعا کی. اور وہ کہتا تو اس بات کو بھول نہ جانا, اس بات کو یاد رکھنا کہ خدا کا روح تجھ پر ہے اور خدا کے روح کو رنجیدہ نہ کرنا. اور جو بات مجھے بڑی خوبصورت لگی, پہلا تیموتھیوس کا 4 باب اس کی 15 آیت, ان باتوں کی فکر رکھ, ان ہی میں مشغول رہ تاکہ تیری ترقی سب پر ظاہر ہو. آمین. ہم ان باتوں میں مشغول نہیں ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ترقی سب پر ظاہر ہو جائے. ہماری ترقی کبھی بھی ظاہر نہیں ہوگی. سادھو سندر سنگھ کے تعلق سے میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ وہ تقریباً 26 سال کا تھا. پوری دنیا میں لوگوں کو پتا تھا کہ سادھو سندر سنگھ بھی کوئی ہے. نہ ٹیلی فون تھا, نہ واٹس ایپ تھا, نہ فیس بک تھا, نہ یوٹیوب تھا, لیکن تو بھی سادھو سندر سنگھ مشہور تھا کیونکہ وہ ان باتوں میں مشغول تھا. اس کا ٹارگٹ مشہور ہونا نہیں تھا, اس کا ٹارگٹ مسیح میں مضبوط ہونا تھا. آمین. اور وہ جیسے جیسے مسیح میں مضبوط ہو رہا تھا اس کی مشہوری ہوتی جا رہی. ہاللیلویا. کسی بھی پاسبان کی سب سے بڑی مشہوری لوگ ہوتے ہیں, وہ خود نہیں ہوتا. وہ لوگ جو اس سے فیض یاب ہوتے ہیں. کسی ڈاکٹر کا سب سے بڑا میسنجر مریض ہوتا ہے جو اسے ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ 5 مریض اور لے کے آتا ہے, کہتا جی مینوں بڑی ہی درد سی, میرے ٹھڈ دی پیڑ جاندی ہی نہیں سی, لیکن ڈاکٹر صاحب نے کوئی گولی دیتی, مینوں سکون ہو گیا, پا تم ہی نال چل, پا تم ہی چل, اور پا چلا جاتا ہے, پا آگے سے 3 اور لے آتا ہے. لیکن شرط کیا ہے, اس ڈاکٹر کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ علاج کر سکے. اسی طرح پاسبان جتنا مسیح میں اپنی جڑیں مضبوط کرتا جائے گا, اس کی جڑیں پھیلتی جائیں گی اور وہ مشہور ہوگا. آج بڑی پرابلم یہ ہے, ہم مسیح میں مضبوط نہیں ہونا چاہتے, مشہور ہونا چاہتے ہیں. تو ہو جاؤ مشہور, فلاں چینل پہ, فلاں چینل پہ, فلاں اشتہار, فلاں اشتہار. ہوتا کچھ نہیں. ان کی خدمت کے وسیلے سے کوئی تحریک پیدا نہیں ہوتی لوگوں کی زندگی. ریزن کیا ہے کہ ان کی یہ خواہش ہی نہیں ہے کہ وہ مسیح کے ساتھ وقت گزارے. وہ تو سستی شہرت کے خواہاں ہیں اور سستی شہرت انہیں مل جاتی ہے, اور ان کی زندگی کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس سے دوسروں کو فیض پہنچ سکے. بلکہ وہ جہاں جا کے تعلیم دیتے ہیں وہاں پہ بدعتیں پھیلا جاتے ہیں. جہاں پر تعلیم دیتے ہیں جا کے وہاں لڑائیاں ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ انسانی خیالات کا پرچار کرتے ہیں. ان کے خیالات مسیح کے لہو سے دھلے ہوئے نہیں ہیں, ان کے خیالات پاک روح کی قدرت سے مغلوب نہیں ہیں, بلکہ ان کی منادی پھوکی ہے, خالی ہے, اسی لیے اس کا اثر بھی کوئی نہیں ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے لفظ مار ڈالتے ہیں. لفظ کیا کرتے ہیں جی؟ تو جہاں روح کی معموری نہیں وہاں محض لفظ ہے, اور جہاں لفظ ہے وہاں موت ہے. وہ لفظ جو روح القدس کے مسا سے لپٹے ہوئے ہیں وہ زندگی لاتے ہیں, وہ پیغام. لیکن وہ پیغام جو روح سے خالی ہے وہ موت لے کر آتا ہے. اور کئی لوگ یہاں موت کی تجارت کر رہے ہیں, لیکن تیموتھیوس ایسا نہیں تھا. تیموتھیوس اس بھید کو جانتا تھا کہ اگر میں نے خدمت کرنی ہے تو میں نے معیاری خدمت کرنی, میں نے خداوند کے تابع رہ کر خدمت کرنی, اور میں نے اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرنا. اور پولس اسے تعلیم دیتا ہے کہ وقت بے وقت مستعد رہ, اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ آئے, توبہ کی بپتسمہ لیا اور پھر تیاری ہو گئی, آؤ جی خدمت کریے, فلاں فلاں پاسٹر. ایسا نہیں ہے. جو خدمت ہے اصل میں وہ دکھ کا کام ہے. جو خدمت خدا کے تابع رہ کر کی جا رہی ہے اس کے اندر دکھ ہے, کیونکہ خدا آپ کو دکھی لوگوں میں لے کر جائے گا. لیکن ایسے پاسبان نہیں ہیں جو سلیکٹڈ جگہوں پر جاتے ہیں, ان کا دل کرتا ہے جہاں پہ وہ جہاں جاتے ہیں, جہاں دل نہیں کرتا وہاں نہیں جاتے. لیکن وہ شخص جو خدا کے تابع چل رہا ہے, خدا اسے کہیں بھی لے جائے گا, خدا اسے کہیں بھی بٹھا دے گا کہ یہاں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھا, یہاں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جا, فرش پہ بیٹھ جا. آمین. اور وہ بیٹھے گا کیونکہ اسے پتا کہ میں خدا کا خادم ہوں, میرا اپنا ذاتی کوئی معیار نہیں, میرا معیار خدا کا معیار ہے. اور خدا مجھے اگر کہے گا کہ یہ کر تو میں وہ کروں گا. ہر ایک چیز کے لیے تابع داری کرے گا اور خدا اس کو برکت دے گا. آمین. اور پولس اسے ایک بڑی بات بتاتا ہے, وہ اسے کہتا ہے کہ دوسرا تیموتھیوس اس کے 2 باب کی 8ویں آیت میں, پس یسوع کو یاد رکھ جو مردوں میں سے جی اٹھا. وہ اسے معیاری خدمت کا اصول سمجھاتا ہے. اگر تو معیاری خدمت کرنا چاہتا ہے تو مسیح یسوع کی مصلوبیت کو یاد رکھ. مسیح مصلوب تیری زندگی میں ہونا چاہیے. جی اٹھے یسوع کا تجربہ بھی تیری لائف میں ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو بیٹا تو معیاری خدمت نہیں کر سکتا. یاد رکھ
یہ بھولنے والی چیز ہی نہیں ہے. مسیح کے دکھوں کو مت بھولنا، کیونکہ جب مسیح کے دکھ تجھے یاد رہیں گے تو تجھے پتا ہوگا کہ میری قیمت چکائی گئی، میں قیمتی آدمی ہوں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے آپ کو نہ الجھاؤں، گناہوں کے آگے میں نہ بک جاؤں، بلکہ میں سٹینڈ لوں، کیونکہ میرے لیے کسی نے قیمت چکائی اور وہ میرا یسوع. یاد رکھ، بھول نہ جا، کیونکہ تیرے لیے دکھ سہا گیا ہے، تیرے لیے کوڑے کھائے گئے ہیں، تیرے لیے کانٹوں کا تاج پہنا گیا ہے، تیرے لیے لہو بہایا گیا ہے، تیرے لیے لعن طعن برداشت کی گئی ہے، تیرے لیے اس لیول تک جایا گیا ہے جہاں پر کوئی انسان اپنے آپ کو جانے نہیں دیتا. لیکن مسیح نے محبت کی اور وہ اس نہج تک چلا گیا جہاں پر اس کے منہ پر تھوکا تک گیا، لیکن اس نے تیرے لیے برداشت کیا. یاد رکھ، اس کو بھولنا جانا. اور تیموتھیوس ان باتوں کو یاد رکھتا تھا اور اس کی خدمت میں آ رہی تھی. اور فلپیوں 2 باب اس کی 19ویں آیت سے 22ویں آیت تک بائبل مقدس میں لکھا ہے، مجھے خداوند یسوع مسیح میں امید ہے کہ تیموتھیوس کو تمہارے پاس جلد بھیجوں گا، تاکہ تمہارا احوال دریافت کر کے میری بھی خاطر جمع ہو، کیونکہ کوئی ایسا ہم خیال میرے پاس نہیں. کون جی؟ ہم خیال میرے پاس نہیں جو صاف دلی سے تمہارے لیے فکر مند، لیکن تم اس کی پختگی سے واقف ہو کہ جیسے بیٹا باپ کی خدمت کرتا ہے ویسے ہی اس نے میرے ساتھ خوشخبری پھیلانے میں خدمت کی. ہاللیلویا. یہ پولس کی سٹیٹمنٹ ہے. ایک لمبا عرصہ خدمت کرنے کے بعد جب پولس رسول جیل کے اندر تھا اور وہاں سے وہ گواہی کے طور پر ان چیزوں کو بتاتا ہے لوگوں کو، اور کیا خوبصورت گواہی تیموتھیوس کی ہے. یہ خلاصہ ہے اس کی خدمت کا. پولس کہتا ہے وہ میرا ہم خیال بن چکا ہے. مسیح کی خدمت کرنے کے لیے جو خیالات اور سٹینڈرڈ میرا ہے وہی تیموتھیوس کا ہے. آمین. اور جیسے کوئی فرزند خدمت کرتا ہے اسی طرح اس نے مسیح کی خدمت کے لیے میرے ساتھ دکھ اٹھایا. مجھے کوئی ہم خیال نہیں ملا، اس لیے میں ابھی تک رکا ہوا ہوں، لیکن میری دعا ہے کہ میں تیموتھیوس کو تمہارے پاس بھیجوں. ایک شاگرد کے لیے یہ معیار ہے کہ وہ اپنے استاد کے لیے اس جگہ پر جا پہنچے جہاں پر استاد کو لگے کہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں، یہ جا سکتا ہے، یہ کام کر کے آ سکتا ہے. لیکن ایسا شاگرد جس کے لیے استاد کا دل ڈرتا ہی رہے، اے کو تھے بونگی نہ مارے، اے کو کام خراب نہ کرے، ڈرتا ہی رہے، تو خدمت سالڈ نہیں ہوگی. اگر کسی استاد کو اس کے شاگرد پر اتنا مان ہو جاتا ہے، اتنا فخر ہو جاتا ہے، اتنا یقین اس کو مل جاتا ہے کہ میں اس کو بھیجوں گا اور یہ کام کر کے آئے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ شاگرد بڑھ رہا ہے. لیکن اگر کوئی شاگرد اس مقام تک نہیں آتا تو اس کے لیے شرم کی بات ہے، کیونکہ اس نے تربیت پذیر ہونا پسند نہیں کیا. یہ باتیں سخت ہیں لیکن یہ درست ہیں. اور تیموتھیوس کی لائف میں ہم نے یہ بات دیکھ لی ہے. لکھا ہے فکر مند ہوتا ہے دوسروں کے لیے، سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہیں، نہ کہ یسوع مسیح کی. لیکن تم اس کی پختگی سے واقف ہو کہ جیسے بیٹا باپ کی خدمت کرتا ہے ویسے اس نے میرے ساتھ خوشخبری پھیلانے میں خدمت کی. بس میں امید کرتا ہوں کہ جب اپنے حال کا انجام معلوم کر لوں گا تو اسے فوراً بھیج دوں گا. آمین. اور آخری لیٹر جو دوسرا لیٹر ہے تیموتھیوس کے نام جو پولس نے لکھا، وہ روم میں تھا اس وقت پولس، جب اس نے قید کے اندر اس کو خط لکھا اور اس نے کہا کہ میں تیری ملاقات کا مشتاق ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے ملنے کے لیے آئے. اور جب تک وہ قید کے اندر رہا، مصیبتیں اٹھاتا رہا، تیموتھیوس اس کے ساتھ ساتھ رہا. یہ آخری بات ہے جس پر میں ختم کرنا چاہتا ہوں. خادمین پر مشکلات آتی ہیں، لیکن ایسے لوگ جو ان کے ساتھ چلتے ہیں، یہی وہ درست وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی وفاداری کو پروف کر سکتے. مشکل وقت میں ہم نے دیکھا کہ منسٹریز عام طور پر ٹوٹ جاتی ہیں جب کرائسس آتے ہیں منسٹریز پر، لیکن اصل میں خدا کرائسس اس لیے آنے دیتا ہے تاکہ منسٹری مزید مضبوط ہو. خدا گھرانوں کے اوپر کرائسس اس لیے آنے دیتا ہے تاکہ گھرانے اور مضبوط ہوں. لیکن ہوتا کیا ہے جب کرائسس آتے ہیں، گھرانے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، کلیسیاں بھی تتر بتر ہو جاتی ہیں، حصوں میں بٹ جاتی ہیں. لیکن تیموتھیوس چلتا رہا، دکھوں میں بھی، جیل میں بھی ملنے جاتا تھا، اور جو کچھ تعلیم اس کو ملی تھی بڑی دیانتداری سے اس ساری تعلیم کو ٹرانسفر کر رہا تھا دوسرے لوگوں کے اندر. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہونے کی حیثیت سے آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ محض توبہ کر کے بیٹھ نہ جائیں؟ آپ اپنی زندگی کو مسیح میں مضبوط کریں، زوراور ہوں، تاکہ آپ کی خدمت کے وسیلے سے دوسرے لوگ مسیح کے پاس آئیں. آپ اپنے مسیحی معیار کو اور قد کو بلند کریں تاکہ آپ کے وسیلے سے خدا اپنا جلال ظاہر کر سکے. تیموتھیوس ایک شرمیلا نوجوان تھا، لیکن خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے دلیری پائی، خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے حکمت پائی، خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے تعلیم پائی، خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے زور حاصل کیا، اس نے روح کی معموری کو حاصل کیا تاکہ وہ خدا کے جلال کے لیے کام کر سکے. اس نوجوان کی زندگی سے خداوند مجھے اور آپ کو بھی دعوت دیتا ہے کہ آؤ
اور میری خدمت میں جڑ جاؤ، اپنے آپ کو پیش کرو تاکہ میں تمہیں استعمال کر سکوں۔ ہاللیلویا۔ میری دعا ہے کہ ہم سب تیموتھیوس کی طرح اپنی زندگی کو خداوند کے تابع کریں، نہ صرف خداوند کے تابع کریں بلکہ ان لوگوں کے تابع بھی کریں جن کو خداوند نے ہم پر مقرر کیا ہے، جو ہمارے استاد ہیں، جو ہمارے پاسبان ہیں، تاکہ ہم خداوند کی خدمت کو بہترین طریقے سے، احسن طریقے سے سر انجام دے سکیں اور خدا کا جلال ہمارے وسیلے سے ظاہر ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔